قبرستان میں جا کر دعا کرنا جائز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. ہر آدمی کو مٹی دینے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا چاہیے، لیکن یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. جیسے ان جگہوں پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، ایسے ہی قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت یا ہے. تو ہمیں بتاؤ کہاں ہے؟ نہیں صاحب اٹھا لیں تو حرج کیا ہے؟ اب اس کا جواب سنو. ارے ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی تو حرج کیا ہے؟ تو اب مجھے جواب دو، لیٹرین میں ہم نے کہہ دیا ہاتھ اٹھا کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو حرج کیا ہے؟ مجھے اتنا بتا دو. اذان کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حرج کیا ہے؟ مجھے بتا دو. یہاں آپ کو حرج لگتا ہے، مجھے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں حرج لگتا ہے. کیوں اسلام کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلانا چاہتے ہو؟ اسلام چلے گا تو صرف فاطمہ کے باپ کے طریقے پر چلے گا. اسلام نہ تمہارے طریقے پر چلے گا، نہ میرے، نہ تمہارے باپ کے طریقے پر چلے گا، نہ مولوی جرجیز کے باپ کے طریقے پر چلے گا. اسلام چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلے گا. آپ کو نماز پڑھنے کے بعد دعا سے کوئی نہیں روکتا. یقین مانیے نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریے، ہم آپ کو نہیں روکتے ہیں. اچھا عمل ہے نماز پڑھنا، اور نماز کے بعد دعا مانگنا اچھا عمل ہے. مانگیے، منع نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں اللہ کے رسول سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اور نبی کے ہاتھ اٹھانے کے بعد صحابہ کا ہاتھ اٹھانا، اور نبی کا ہاتھ چہرے پر پھیر کر پھیرنا، اور اس کے بعد صحابہ کا بھی ہاتھ چہرے پر پھیر لینا، نبی کا دعا مانگنا اور صحابہ کا اس دعا پر آمین آمین کہنا، یہاں نماز کے بعد ثابت نہیں ہے. اس لیے آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا ہے. اکیلے آپ جتنی لمبی دعا مانگنا چاہے مانگیں. آپ کی بیٹی بڑی ہے، شادی کے رشتے آتے ٹوٹ جاتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگیے اللہ میری بیٹی کو کوئی دیندار رشتہ عطا فرما دے. آپ کی روزی روٹی میں برکت نہیں، اللہ مجھے میری روزی روٹی میں برکت دے. آپ کو جتنی دعا مانگنا مانگو. یہ 2 منٹ والی دعا کو رسم مت بناؤ میرے بھائی. امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم آمین آمین، پیچھے کر آمین 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 آمین. ابے یہ کون سی دعا ہے؟ اور 2 منٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 2 منٹ میں تیری بھی ضرورت پوری ہو گئی، 2 منٹ میں اس کی بھی ہو گئی. وہاں امام کہہ رہا اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے، آپ کہہ رہے ہیں آمین. ارے فائدہ تو امام کا ہو رہا، آپ کا کیا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ. وہ امام تو اپنی دعا کر رہا ہے. اب امام بیچارہ کنوارا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، امام کہہ رہا اللہ مجھے دیندار لڑکی عطا فرما دے، آپ کہہ رہے ہیں آمین. فائدہ تو امام کا ہو رہا، تمہارا کیا ہو رہا ہے؟ ارے امام اپنی دعا مانگے، تم اپنی دعا مانگو یار. امام کی اپنی ضرورتیں ہیں، تمہاری اپنی ضرورتیں ہیں. امام کا بیٹا بیمار ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، وہ کہہ رہے اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے. تمہارے باپ کو کینسر ہے، تم اپنی دعا مانگو اللہ میرے باپ کو کینسر ہے، اور اللہ میرے باپ کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ارے امام کے ساتھ ساتھ تیرے آمین کہنے سے مخصوص دعائیں ہو رہی ہیں. امام تیرے لیے دعا نہیں کر رہا ہے، اور تم جو آمین آمین کہہ رہے ہو اس میں تمہارے لیے دعاؤں پہ آمین نہیں کہی جا رہی ہے. ارے تم اپنی دعا مانگو. امام کی ضرورت 2 منٹ میں پوری ہو رہی ہے، تمہیں کچھ زیادہ مانگنا تم زیادہ مانگو. یہ کیا دعا ہے کہ جب امام کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اسی وقت تمہاری بھی ہو رہی ہیں. 2 منٹ میں تمہاری بھی دعا ہو گئی، اس کی بھی دعا ہو گئی. اب ہم نے کچھ اور مانگنا تھا، لیکن اب ہم نہیں مانگ پا رہے ہیں کیونکہ امام نے ہاتھ پھیر لیا، ہمیں بھی پھیرنا پڑ رہا ہے. اب ہمیں کچھ اور مانگنا ہے. میری بیوی ہمیں کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے، اب کہ اللہ میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دے. اب امام تو ہاتھ پھیر چکے ہیں، اب کیسے دعا مانگے؟ اب مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن ہاتھ گر بھی نہیں رہے، لیکن مجبوری میں پھیرنا پڑ رہا ہے. اب پھیرنا پڑا، اب منہ میں کہنا پڑ رہا اللہ میری بیوی کو ہدایت دے. اس کو عادت مت بنائیے میرے بھائی. دعا کو ہم منع نہیں کر رہے ہیں، نماز کے بعد بھی دعا کو منع نہیں کر رہے ہیں. دعا کو ہم صرف اس لیے منع کر رہے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد آدمی آزاد ہو گیا ہے. وہ اپنی دعا مانگے، آپ اپنی دعا مانگیے. وہ 2 منٹ مانگو، 5 منٹ مانگو، 10 منٹ مانگو، 15 منٹ مانگو، آدھا گھنٹہ مانگو. اور دعا تو میرے بھائیوں مجمع میں صحیح بتاؤں تو دعا کا حق ادا ہی نہیں ہوتا ہے. دعا کا حق ادا تو تنہائی میں ہوتا ہے، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو. 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو سب سے چھپا کر رو رو کر آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر دعا کی جائے، تب دعا کا مزہ کچھ اور ہے میرے بھائیوں. یہ دعا کا مذاق ہے. اللہ گاؤں میں بہت زیادہ لفڑا، اللہ میرے گاؤں میں برکت دے، اللہ میرے چودھری کو سمجھا دے، اللہ میرے یہ آمین اللہم آمین محمد رسول اللہ. یہ دعا کا مذاق ہے یار، مت بناؤ مذاق. اتنا مذاق دعا کا کبھی نہیں بنایا گیا جتنا ہم دعا کا مذاق بنا رہے ہیں. ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہو لیکن اکیلے تنہا.
कब्रिस्तान में दुआ मांगने का हुक्म है और हर शख्स को दुआ मांगना चाहिए, लेकिन वहां हाथ उठाना साबित नहीं है। वहां सिर्फ हुक्म यह इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो, सिर्फ दुआ है। अगर हाथ उठाना होता तो अल्लाह के नबी कहते अपने भाई के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ करो, और यह आता कि अल्लाह के रसूल ने फला फला के दफनाने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की है, आता हदीस में, लेकिन हदीस की किसी किताब में नहीं आया अल्लाह के रसूल ने किसी भी सहाबी को दफन करने के बाद अपने हाथों को उठाकर दुआ की हो, कहीं नहीं आता है। हाँ, ये आया कि अल्लाह के रसूल ने कब्र में सहाबी को दफन करने के बाद सहाबा से फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। आप चाहते तो कह सकते थे मैं दुआ कर रहा हूं, आप लोग आमीन आमीन बोलो, अल्लाह जिसका इंतकाल हुआ उसके रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमा, अल्लाह उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। आप चाहते तो कब्रिस्तान में सब दुआ कर सकते थे, लेकिन आपने न की ऐसे और न लोगों ने आमीन कहा, बल्कि आपने सबको हुक्म दिया कि तुम अपने भाई के लिए दुआ करो, यानी तुम अपनी दुआ करो, हम अपनी दुआ कर रहे हैं। दुआ सब करें लेकिन अलग अलग करें, और हाथ उठाना यहां साबित नहीं है, इसलिए हाथ ना उठाया जाए, सीधी सी बात है। अब फिर हुक्म यह है कि आप किसी भी मैयत के लिए कभी भी किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं, लेकिन चंद लोगों को इकट्ठा करके मैयत के घर जाकर उसको सब्र की तलकीन करने के बाद, भोज वोज खाने के बाद या दुआ करने के बाद भोज खिलाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ क्या होता है। और वहां घर पे जाने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं और उस घर के सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। मेरे भाइयों, बिदात है, बिदात है, बिदात है। इस बुरी रस्म को बंद करिए, इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं इसको नौटंकी कहता हूं, इस नौटंकी को बंद कीजिए। दुआ आप कीजिए। अरे बीवी, अगर शौहर मर गया है तो बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बाप मर गया तो बेटा शौहर अपने बाप के लिए दुआ करे। अरे सदका जारिया सबसे बेहतर यही है कि बेटा अपने बाप को अपनी दुआओं में याद रखे, कुछ दुआएं अपने लिए मांगे, फिर कहे अल्लाह मेरे वालिद को की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मेरे वालिद की मगफिरत फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह को की बख्शिश फरमा, अल्लाह उनकी लग़्ज़िशों को माफ फरमा दे, अल्लाह तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ये है दुआ। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बेटा बाप के लिए करे, बाप बेटे के लिए करे, भाई बहन के लिए करे, बहन भाई के लिए करे। किसने मना किया है? आप जा रहे हैं कब्रिस्तान, जाइए, रोज जाकर दुआ करिए, कौन मना कर रहा है? हफ्ते में एक दिन जाकर दुआ कीजिए, कौन मना कर रहा है? महीने में एक दिन जाइए और अपने बाप के लिए हाथ उठाकर नहीं, हाथ छोड़कर कब्र पर खड़े होकर कब्र के पास दुआ मांगी, कौन रोकता है? नहीं। लेकिन आप पूरे साल ना जाएं, सिर्फ ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्र पर जाकर दुआ मांगे और इसको मामूल बना ले, ये गलत है। आप किसी दिन को मुतय्यन करके दुआ करेंगे तो वही चीज बिदअत हो जाती है। आप आज मांग लीजिए, कल मांगिए, 2-4 दिन बाद मांग लीजिए, मुतय्यन मत करिए, रोज दुआ मांगिए। कब्र पे जाके कोई मना नहीं करता है। और कब्र पे जाके दुआ इसलिए मांगने जाइए आप कि वहां जाएंगे तो आपको अपनी मौत याद आएगी, वरना दुआ मांगने के लिए कब्र पे जाना जरूरी नहीं है। दुआ के लिए आप अपने घर से भी दुआ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बाप इटावा में हैं और मेरे पास फोन आ जाए और वो बीमार, मैं इस जलसे में भी दुआ कर सकता हूं। आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा में रहकर क्या मेरे लिए दुआ करो। आप आपसे भी कह सकते हैं कि मेरे वालिद के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला में जर्जी साहब के वालिद को शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। कोई बुराई की बात नहीं है। दुआ के लिए किसी के घर जाकर ही दुआ की जाए या कब्रिस्तान जाकर दुआ की जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको अपनी मौत भी याद आएगी कि एक दिन हमको भी इस जगह आना है, इसलिए आप अगर जाते हैं तो ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, याद रखिएगा, कोई भी काम हो अगर शरीयत की रोशनी में ठीक है तो करेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेटे का खतना हो रहा है, खाना दावत कहते हैं, साहब हाँ आज दावत है आपकी, किस बात की दावत? बच्चे का खतना करा रहे हैं। याद रखना, इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 ही खाने को जायज करार दिया और उसका हुक्म है, एक वलीमा, शादी के बाद बीवी जब घर पे आए तो उस बीवी के साथ एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन वलीमा करना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीवी के साथ जब तक मुजामियत या हम बिस्तरी न कर ली जाए वलीमा नहीं। नहीं, बीवी आ गई, रात आप उसके साथ बैठ गए, 2-4 गुफ्तगू हो गई, बातें हो गई, बस हो गया। उसके बाद सुबह होकर आप वलीमा कर सकते हैं, जायज है आपके लिए। अगर सोहबत और हम बिस्तरी हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है, उसके बाद दुआ करिए और वलीमा करिए। ठीक, एक तो वलीमा सुन्नत है। दूसरी बात सुन लीजिए, लड़की वाले के यहाँ खाने का कोई सबूत नहीं है। जिसको चोर और डाकू बन के जाना हो वो जाए, लड़की वाले को न खिलाने का हुक्म है
نہ لڑکی والے کے یہاں زبردستی بیٹھ کر کھانے کا حکم ہے، نہ شریعت نے لڑکی والے کو کھلانے کا مکلف بنایا ہے، ولیمے کو سنت کہا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پر کچھ پیلا پن ہے، جعفران لگی ہوئی ہے، خوشبو آ رہی ہے، آپ نے کہا یہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی شادی کر لے۔ اچھا، سیبہ سے یا باقرہ سے، کنواری یا شادی شدہ تھی، طلاق شدہ؟ کہ اللہ کے نبی باقرہ تو نہیں ہے، کنواری، لیکن ہاں ایک بیوہ سے شادی کی۔ یہ زمین بھی گواہی دے گی، انسان کا ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دے گا، زبان میں تالا لگا دیا جائے گا، ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ الیوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، آج کے دن کوئی کسی نفس کا ذرہ برابر مالک نہیں ہے، والامر یومئذ للہ، اس دن تمام معاملات اللہ کے سپرد ہوں گے، تمام معاملات اللہ کے اختیار میں ہوں گے۔ وہ دنیا کا بھی مالک ہے لیکن قیامت کے دن کا خصوصی مالک ہوگا، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا پورا مالک ہے۔ چیخ کر اعلان کیا جائے گا، لمن الملک اليوم، او دنیا والو، دنیا میں ہم نے چند دنوں کی بادشاہت تمہیں دے دی، تم اسی میں پھولے نہیں سمائے۔ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ آج کے دن کیا ہو گیا تمہیں؟ آج بتاؤ، آج کے دن کا پورا مالک کون ہے؟ پھر خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج کے دن کا پورا مالک اللہ جو اکیلا ہے اور بڑا زبردست ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بھاگو، آج کہاں بھاگ سکتے ہو؟ کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے کی سفارش کر کے جھوٹے مقدموں میں ایک دوسرے کو بچا لیتے تھے، قیامت کے دن کہے گا، مالکم لا تناصرون، او دنیا والو، او بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والو، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تم ایک دوسرے کی سفارش نہیں کر رہے ہو، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تم اپنے باپ، اپنے ماں، اپنے بھائی بہن، آج کسی کو جنت میں لے جانے کی سفارش نہیں کر رہے ہو، بلکہ معاملہ الٹا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج ایک شخص اپنے باپ سے بھاگ رہا ہے، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہے، اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہے، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے، اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہے، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ منظر ہی کچھ عجیب ہوگا، چھا جائے گی۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس چھا جانے والی چیز کی خبر نہیں آئی؟ وہ سب کچھ ڈھانپ لے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں یہاں تک لکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی تو ان کی ماں مریم چھپ جائیں گی، کہیں مجھ سے میرا بیٹا نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ حضرت مریم کی نیکیاں تولی جا رہی ہیں تو ان کے بیٹے عیسیٰ چھپ جائیں گے، کہیں میری ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ آج ایک نیکی بڑی قیمتی ہے۔ قرآن چیخ کر ابھی دنیا والوں میں اعلان کر رہا ہے، اے لوگو، ابھی بھی وقت ہے کہ تم ڈر جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمانو والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان کو غور کر لینا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، کون سی تیاری کر رکھی ہے کل قیامت کے دن کے لیے۔ شیخ صالح العثیمین کون نہیں جانتا، مفسر، محدث، اور ابھی پچھلے سال جن کا انتقال ہوا سن 1999 میں، ایک ایسی بیماری بتا دی گئی کہ جس کے لیے سعودی عرب نے اسپیشل طیارہ وہاں کے بادشاہ نے تیار کر کے ان کو امریکہ بھیجا۔ امریکہ میں دوران علاج ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو گلے کا اس حصے کا کینسر ہے اور آپ کی پوری داڑھی کو کاٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ داڑھی کاٹنے کے بعد کیا زندگی کی بچنے کی کوئی امید ہے؟ امریکہ کے ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ زندگی و موت کا مالک تو اللہ ہے، ہم تو کوشش کر رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے نہیں، پھر میری داڑھی کو اسی حال میں رہنے دو، میں نہیں چاہتا کہ میرا انتقال ہو، میں اپنے رب سے ملوں تو ہم چہرہ صاف ہو، ہم نہیں چاہتے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو بغیر داڑھی کے ملاقات کروں۔ میرے بھائیوں، پھر وہ اسپیشل طیارے سے واپس آ گئے لیکن داڑھی کو نہیں کٹوایا۔ ایک نیکی اللہ رب العالمین کے یہاں لکھی جاتی ہے اور دیکھی جاتی ہے، وہ تو وہ ہے۔ تصور کرو
جو تہجد کی نماز پڑھنے والی عورت کو بھی نہ بخشے، اور وہ تو وہ ہے جو ایک طوائف کو ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے رحم کھا جائے اور اس کو بھی بخش دے۔ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، عبادت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اے اللہ کے نبی میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، تہجد کی نماز بھی پابندی سے پڑھتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں رہتے ہیں، اس کا حال یہ ہے کہ وہ زبان کی اچھی نہیں ہے، اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا، اس کے روزے کو نہیں دیکھا، اس کی تہجد کی عبادت پر نظر نہیں ڈالی، بلکہ اپنے زبان مبارک سے جو جملے کہے وہ حدیث کی کتابوں میں آج بھی لکھے ہوئے ہیں، یا فی النار۔ تہجد پڑھتی ہے پڑھتی رہے، نماز پڑھتی ہے پڑھتی رہے، عبادت کرتی ہے کرتی رہے، نفلی روزے رکھتی رہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں رہتے، یا فی النار، وہ دوزخ کے اندر جائے گی، وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ پوچھنے والے صحابی روکے نہیں، اے اللہ کے رسول ایک عورت ایسی بھی ہمارے محلے میں رہتی ہے، ہمارے قبیلے میں رہتی ہے، جو 5 وقت کی صرف نماز پڑھتی ہے، وہ رمضان کے صرف فرض روزے رکھتی ہے، وہ تہجد نہیں پڑھتی ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کرتی ہے، اور وہ دوسرے مہینوں کے نفلی روزے بھی نہیں رکھ پاتی ہے، لیکن اس کی زبان سے پھول برستے ہیں، اس کے پڑوسی بھی خوش رہتے ہیں، اور سارے لوگوں سے وہ بڑی اچھی طریقے سے بات کرتی ہے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ آپ نے اس کی کم عبادت کو سنا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، یا فی الجنہ، وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ ہمارے ہاں جنت اور جہنم کا معیار نماز اور روزے کو سمجھا جاتا ہے، حقوق العباد کو نہیں۔ دیکھنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو، اللہ کا حق ادا آپ چاہے کتنا کر دیجئے، لیکن بندوں کا حق اگر اس دنیا میں صاف نہیں کیا جنت نہیں ملے گی۔ موت تو سب کو ہی آنی ہے، لیکن ایک موت وہ بھی ہوتی ہے میرے بھائیوں جس پر رشک کیا جاتا ہے، موت کے آخری لمحے تک انسان کو امید نہیں ہونی چاہیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا، بالکل قریب تھا انتقال کا وقت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا، تو وہ اپنی زبان سے یوں بڑبڑانے لگے، ابھی نہیں، انگلی کا اشارہ ایسے کر کے، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے امام محترم علامہ صاحب، آپ کے منہ سے یہ ابھی نہیں کا جو جملہ نکل رہا ہے یہ آپ کس کو بول رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو کھڑا ہے، یہ دیکھ رہے ہو تم اس کو، لوگوں کو نہیں دکھائی دے رہا، کہا یہ جو کھڑا ہے یہ کہہ رہا ہے اے امام مالک، میں نے 25 سال تک آپ کو بہکایا، آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن آپ میرے جال میں نہیں پھنسے، آپ کو میں نے اپنے چنگل میں پھنسانے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ میرے چنگل میں نہیں آ سکے۔ آپ پہلے شخص ہیں جو خیر و عافیت کے ساتھ اس دنیا سے گزر رہے ہیں، اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بہکانے کی کوشش تو بہت کیا، لیکن میں آپ کے قریب بھی نہیں آ سکا۔ آپ ذکر و اذکار میں ایسے لگے رہتے ہیں، کامیاب ہو آپ نے اپنی موت کو جیت لیا، کامیاب ہو آپ نے اپنی موت کو کامیاب بنا لیا۔ آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، یہ مبارکباد دے رہا مجھے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، یعنی میری موت ابھی بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ابھی بھی آخری لمحے تک پتہ نہیں تو مجھ سے کوئی غلط کام نہ کرا جائے، پتہ نہیں آخری لمحے میں کوئی مجھ سے ایسا کام نہ کرا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تیری کوئی چال ہو، یہ بھی تیرا کوئی پھندا ہو جو میرے اوپر آزمانا چاہتا ہو، لیکن جب تک میری روح قبض سے ان سوری سے پرواز نہیں ہوگی میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھوں گا۔ نیک بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو آخری وقت میں بھی میرے بھائیوں وہ اپنی موت کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ان کی نظروں میں دنیا کی زندگی ہیچ ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں۔ غور کریں، ہم حساب کتاب ہونا چاہیے سوتے وقت، آج صبح سے لے کے شام تک ہم نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے غلط کام کیے۔ دوسرے دن کوشش ہونا چاہیے نیکیوں کے کام میں 1% اضافہ ہو جائے اور گناہ کے کام میں 1% کمی ہو جائے، اور دھیرے دھیرے اس طریقے سے پھر نیکیوں کی عادت پڑ جائے اور برائیوں سے رک جائیں۔ میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب بھی موت تمہارے پاس آئے تو پورے کے پورے تم اسلام کے اندر داخل پائے، تم پورے کے پورے مسلم رہو۔ موت تو آنی،
چاہے 80 سال کی زندگی پا کر چارپائی پر ایڑیاں رگڑ کے مریں یا شہادت کی موت مریں یا ایکسیڈنٹ میں موت آئے یا ہارٹ اٹیک سے آئے ہیں تو جانا تو ہے. لیکن ایک موت وہ بھی تھی جس کا نام عبدالعزیٰ تھا، اور بعد میں جب وہ اسلام لایا تو اس کا نام عبداللہ کر دیا گیا. اسلام سے متاثر لیکن اپنے چچا کی زندگی کی وجہ سے اسلام نہ لانے میں دیر ہوئی. جنگلوں میں چلتا تھا، بکریاں چراتا تھا اپنے چچا کی. وہاں صحابہ کرام بھی بکریاں چراتے تھے. قرآن کے گنگنانے کی، تلاوت کی آواز، صحابہ کرام کے پڑھنے کی آواز عبدالعزیٰ کے کانوں سے ٹکرائی اور اس آدمی کا دل مسحور ہو گیا. قرآن کی کشش نے اس کو ایمان کے قریب کر دیا. اور ایک دن چچا کے پاس آیا، کہتا ہے چچا میں نے بہت کوشش کی، بہت انتظار کیا، لیکن آپ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں، مجھے اسلام لانے کی اجازت دیجیے. چچا نے کہا بھتیجے اسلام لانا چاہتے ہو، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا چاہتے ہو، سنو تمہارے جسم پر جتنے کپڑے ہیں میں نے دیا، جوتے ہیں میں نے دیے، پگڑی جو سر پہ باندھے ہو، عربوں کا ایک خاص لباس تھا پگڑی باندھنا، یہ میں نے دیا، یہ سب چھین لوں گا. اس نے کہا چچا جان ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے خود اسلام نہیں لاتے تو مجھے تو اسلام لانے کی اجازت دیجیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی اسلام نہ لاؤں تو میں آپ کی نوکری چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. کہا کہ پھر یہ سارے کپڑے جو میں نے تمہیں دیے اتارو. کہا میں گھر جاتا ہوں، اپنا کپڑا لیتا ہوں اور آپ کے کپڑے واپس کر دیتا ہوں. کہا بالکل نہیں، جب اسلام کی نیت کری لیے تو ہم تمہیں اب اس چوکھٹ سے باہر نہیں جانے دیں گے، ساری چیزیں اتارو. تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگا، اللہ قمیص اتار دوں ٹھیک ہے، پگڑی دے دوں ٹھیک ہے، چاچا کا دیا ہوا جوتا بھی اتار دوں ٹھیک ہے، لیکن یہ تہبند یہ لنگی اتار دوں میں کیسا نظر آؤں گا؟ کما ولدت امی، جیسا کہ میری ماں نے مجھے آج ہی پیدا کیا ہو. عبدالعزیٰ کا چچا ہنسنے لگا، کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے جھٹکے میں پگڑی اتار کر پھینک دی، جوتا اتار کے پھینک دیا، قمیض بھی اتار دی. چچا جان اتنے دن میں نے آپ کے اوپر جو میرا احسان رہا خدمت کرنے کا، اس کے عوض اتنا کر دیجئے کہ میں گھر جاؤں اور گھر سے ایک چادر لے لوں اور آپ کی لنگی، آپ کا تہبند آپ کو واپس کر دوں. وہ ظالم چچا اس پر بھی ایگری نہیں ہوا. ایمان کے اس سچے متلاشی کے دل میں جب ایمان کی حرارت پیدا ہو گئی، یہ خانقاہوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اور عطر کے محفلوں میں رہنے والے لوگ، خوشبوؤں کے بیچ میں رہنے والے لوگ، پرساد اور چڑھاوے اور تبرکات کھانے والے لوگوں کو ایمان کی چاشنی کہاں سے نصیب ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس آدمی نے لنگی بھی اتار کر پھینک دی. لو بالکل ایسے کپڑے کا ایک تار بھی اس کے جسم پر نہیں. اور اسی حال میں جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لوگ راستے میں پوچھتے ہیں عبدالعزیٰ یہ کیا؟ اور حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ عبدالعزیٰ اپنے جسم کو نیچے کی طرف دیکھتا اور لوگوں کا صرف جواب یہ دیتا، المومن انا مومن الان، انا مومن الان. لوگوں مجھے برہنہ مت دیکھو، لوگوں میرے جسم پر ایک کپڑا نہیں یہ مت دیکھو، یہ دیکھو المومن انا مومن الان، آج میں مکمل مومن ہوا ہوں، آج میں پکا مسلمان ہوا ہوں. تصور کریں، ایک اپنی شادیوں پر نظریں ڈالیں، ایک اپنی پوشاکوں پہ نظریں ڈالیں، ایک اپنے خرچے پہ نظریں ڈالیں، ایک ہم اپنے یہاں کے روزہ افطار پہ نظریں ڈالیں، ایک اپنے یہاں کے ولیمے پہ نظریں ڈالیں، ایک اپنے یہاں کی بارات اور شادیوں کے موقع پر بجنے والی آتش بازیوں پہ نظریں ڈالیں، اور ایک تھوڑی دیر کے لیے عبدالعزیٰ جو آج عبداللہ ذوالبجادین ہے، اس کے جسم پر کپڑے کا ایک تار نہیں، یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے انا مومن الان. ایک طرف ہم اس ایمان والے اس مومن پر نظریں ڈالیں اور اپنے ایمان پر نظریں ڈالیں، اور دونوں کو ہم ایک ترازو پر رکھ کر تولیں اور ذرا موازنہ کریں کہ آج پکا مومن کون نظر آ رہا ہے، ہم کتنے % مسلمان نظر آ رہے ہیں ایمان کے لیے، اور ایمان کو بچانے کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں. ہم تو شادی کے موقع پر اپنی بیوی کی بات ٹھکرا نہیں سکتے، نہیں، کیونکہ گھر تو اسی سے چل رہا ہے. حدیث پر بلڈوزر چل جائے لیکن بیوی کی بات نہیں کر، ہم اتنی سی بات کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں ایمان بچانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے، قرآن و حدیث کی آیتیں بچانے کے لیے. ہم مومن کہنا بہت آسان ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال کس وقت یاد آ جاتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہی عبداللہ
عبداللہ جب اپنے گھر گیا تو ماں نے بھی اس کو بھگا دیا، نہیں میرے زمین و جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، کہا ایک چادر دے دے۔ ہم نے کب مانگا زمین جائیداد، اوہو زمین و جائیداد کو کہہ رہا، ہم نے کب مانگا ماں، گھر میں جگہ نہیں دیتی، مت ایک چادر دے دے۔ چادر پھینک دی اوپر سے ماں نے، گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ اس حال میں مدینہ، مکے سے مدینہ پیدل، آدھی چادر پھاڑی اپنے جسم سے باندھ لی، آدھی چادر جہاں نیند لگتی وہیں بچھا لیتا اور سو جاتا۔ کچھ دنوں میں مدینہ پہنچا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، پوری داستان سنائی، کہا اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کے ایمان کو بچا کے چلایا۔ نبی اکرم نے تاریخی جملہ کہا، اے عبداللہ ایمان بچا لیا، سب کچھ لٹا دیا تو یہ سودا تم نے بہت سستا خرید لیا، یعنی جنت تم نے بہت سستے میں خرید لی، آپ نے کوئی مہنگا سودا نہیں۔